تباہ کاریوں کے بارے میں اور جو اقدام اٹھائے ہیں سندھ حکومت نے اور جو آگے پلانز ہیں سندھ حکومت کے تھوڑا سا آپ سب سے شیئر کرنا ہے. لیکن ایز یوزول میں سب سے کہوں گا جنہوں نے ماسک اپنے نیچے کیے ہیں وہ ماسک اپنے منہ کے اوپر لگا دیں، اس لیے کہ اس سے آپ سب کی بچت ہے. کرونا ضرور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ہے کہ کم ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ابھی تک. بارشوں کی میں ڈیٹیل میں ابھی کچھ دنوں پہلے بھی میں نے آپ سے کی تھی. اس کے بعد میں نے جو ہمارے کچھ اور افیکٹڈ ڈسٹرکٹس تھے پرسوں ان کا ٹور کیا تھا. تو میں کراچی، بدین، میرپور خاص، تھرپارکر، دادو، عمر کوٹ، سانگھڑ، ان سب ڈسٹرکٹس کا، اور یہی ہمارے میجر افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں، ان سب کا راؤنڈ لگا چکا ہوں اور اسیس خود کیا ہے کہ کیا سچویشن ہے. کراچی کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے یہ شروعات جو ہوئی تھی، پہلی ہماری پرابلم ہوئی تھی دادو کے اندر، جوہی ڈسٹرکٹ، جوہی تعلقے میں جو نئے گاج ہے، ایک برساتی نالہ ہے جو منچر میں آ کے گرتا ہے، اس کی وجہ سے ایک بریچ پڑا تھا فلڈ پروٹیکشن بند پہ اور کافی ایریا اننڈیٹ ہوا تھا، گاؤں کے راستے کٹ گئے تھے. اس سلسلے میں ہم نے کام کیا تھا. پھر کراچی، حیدرآباد، اس میں شدید بارش ہوئی اور اربن فلڈنگ دونوں جگہ پہ ہوئی. کراچی میں خاص طور پہ زیادہ صورتحال خراب ہوئی اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب تو وہ اگست کا مہینہ ختم ہو گیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگست کے مہینے میں آپ سب کو میں پہلے بتا چکا تھا کہ اس سے پہلے سب سے زیادہ بارش ایک مہینے میں 298 ملی میٹر ہوئی تھی. اس دفعے اگست کے مہینے میں ویسٹ ڈسٹرکٹ جو سب سے زیادہ افیکٹڈ رہا ہمارا بارش کی انٹینسٹی کے حوالے سے، 673 ملی میٹر بارش ویسٹ میں ہوئی ہے. اس کے بعد ساؤتھ میں 641 ملی میٹر، سینٹرل میں 477 ملی میٹر اور ملیر میں 483 ملی میٹر. اور یہ سارے جو نمبرز میں آپ کو دے رہا ہوں یہ میٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیں. 341 ملی میٹر کورنگی میں. رورل ایریاز میں عمر کوٹ میں 523 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی ہے جو ہمیں میٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے. کہیں پہ میٹ ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہیں میجرنگ سٹیشنز، وہاں پہ ہمارے ڈپٹی کمشنرز انفارمیشن دیتے ہیں. تھرپارکر میں 603 ملی میٹر بارش، میرپور خاص میں 643 ملی میٹر بارش. یہ میں میجر آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے تو ہر جگہ پہ تقریباً بارش ہوئی ہے. اور یہ ساری جو آپ کو نمبرز یہ جو دے رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس انٹینسٹی کی بارش ہوئی. کراچی میں آپ لوگ سب دیکھتے ہیں تو کراچی سے زیادہ بارش میرپور خاص میں ہوئی ہے 643، نہیں کراچی میں 663 ہے ویسٹ میں. تو تقریباً اتنی بارش ہوئی اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میں گیا تھا راؤنڈ پہ، میں ادھر دکھا بھی سکتا ہوں جو ویژولز ہیں وہاں کے. پورا علاقہ لگتا ہے سیلاب آیا ہوا ہے. آپ بدین سے شروع ہوں، میرپور خاص، پھر اوپر عمر کوٹ، پھر سانگھڑ، پھر شہید بینظیر آباد کے کچھ حصے، یہ ٹوٹل ایک دریا کا سما دیتے ہیں. آپ کے جو چھوٹے گاؤں تھے یا کچے مکانات تھے وہ تو سارے گر گئے ہیں. بڑے شہروں میں بھی ہمارے جو تعلقہ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو بھی چاروں طرف سے پانی نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کسی تعلقہ ہیڈ کوارٹر کے مین ایریاز میں پانی نہیں رکا. لوگ روڈوں پہ ٹینٹس میں صرف واٹر پروف اپنے اوپر لگا کے وہ چادر ایک اپنی چارپائیوں پہ اپنے فیملی سمیت روڈوں پہ ہیں. اتنی انٹینسٹی سے. اور یہ بارش خاص طور پہ جو آخری آئی تھی عاشورے کے دوران 9-10 محرم کو جو ادھر بارش آئی تھی اس کی یہ افیکٹس ادھر زیادہ آئیں. میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بھی دوں گا کہ سندھ حکومت نے ابھی تک کیا
وہاں پہ کیا. میں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان برساتوں میں ٹوٹل جو ہے 103 101 جانیں ضائع ہوئی ہیں پورے سندھ میں، جو ابھی تک کی رپورٹ میرے پاس ہے، جس میں 63 کراچی میں ہے، 38 باقی صوبے سندھ میں دیگر جگہوں پہ. اور اس پہ بھی ڈسٹرکٹ وائز میرے پاس ڈیٹیلز ہیں، لیکن وہ میں آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا پوزیشن ہے. اس برسات میں جو لاسز ہوئے ہیں، ایک پریلیمنری رپورٹ ہم نے بنائی ہے ہمارے ریلیف ڈپارٹمنٹ نے، وہ بھی میں آپ سے شیئر بعد میں کر لوں گا. لیکن جیسے میں کچھ آپ کو اگزامپل دے دوں، جوہی میں تقریباً 2,40,000 لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں، جو ہمارے پاس نمبرز ہیں، یہ اپروکسیمیٹ نمبرز انیشل جو آئے ہیں. 23,000 ایکڑ زمین کراپس جو ہیں، وہ انیشل ایسٹیمیٹ ہے کہ وہ اس کا لاس ہوا ہے. کچے گھر 1,640 افیکٹ ہوئے ہیں، یا ٹوٹلی یا پارشلی. 355 سوری جو ہاؤس ڈیمیج ہوئے 1,080 کچے گھر ٹوٹلی ڈیمیج ہوئے ہیں، 1,640 پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں، 30 پکے گھر فلی ڈیمیج ہوئے ہیں، 355 پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں. اس طریقے سے وہ میں نے پرسنز لاس آف کیٹل، لوگوں کے جانور، ان کی بھی ایک ڈیٹیل ہے. اور یہ میں کمپلیٹ ڈیٹیل ہے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. میں مرتضیٰ اور کہوں گا ناصر شیخ صاحب سے، اس لیے میں ایک ایک پڑھنے بیٹھوں گا. ٹوٹل سانگڑ تالکے میں 48,000 لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، کھپرو تالکے میں 81,000 لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. ٹوٹل ضلع میں جائیں تو یہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ سانگڑ ضلع میں افیکٹ ہوئے ہیں. عمر کوٹ تالکے میں 3 لاکھ سے اوپر لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. ساماروں میں 1,25,500، کنڈری میں 1,55,200، پتھوروں میں 85,100. اور اس طریقے سے ڈیٹیل ان کی لینڈ کی یہ پریلیمنری ایسٹیمیٹ ساری. کوئی اسپیسیفکلی کسی کو سوال ہوگا تو وہ بتا بھی دوں گا. یہ ہم جہاں تک ہمارے تعلق ہے، اچھا کراچی کے اندر بھی وہ ہم نے لاسز جو ہوئے ہیں پورے ایسٹیمیٹ کیے ہیں. سینٹرل ڈسٹرکٹ میں 29 پکے ہاؤسز ہیں جو فلی ڈیمیجڈ ہیں، پارشلی ڈیمیج 2 ہاؤس ہیں، 1 روف کولیپس ہے، 48 اسکول، 1 اسپتال، 1 گورنمنٹ آفس، 4 مساجد. اس طریقے سے پھر انفراسٹرکچر میں شیرشاہ سوری روڈ ٹو گولیمار 4,000 کے 3.5 کلومیٹر ہے. اس میں ایک ایک چیز ہم نے اسیس کی ہوئی ہے، جو انیشل اسیسمنٹ ہے. آبویسلی ہم پوری طریقے سے اسیسمنٹ نے ٹائم پہ نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے 3-4 علاقے ایسے تھے جن میں ہمیں بہت ٹائم لگا پانی نکالنے میں. باقی کراچی شہر میں ایکسیپٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک قطرہ پانی کا کہیں پہ نہیں ہے، لیکن مین شاہراہیں ایون سیکنڈری شاہراہیں کلیئر تھیں. کہیں کہیں گلیوں میں پانی جو بالکل ڈپریشن میں تھی وہ رہ گیا تھا. ہمیں سب سے زیادہ تکلیف جو سندھ گورنمنٹ کو ہوئی، اور الٹیمیٹلی اس میں اب وہ صاف ہو گیا، وہ کھارا در کا ایریا جو ہے ٹاور سے لے کے پیچھے مارکیٹ کا ایریا، یہ سارا اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ عاشورہ کے 9 اور 10 محرم کے جلوس تھے. پوری ایفرٹس لگا کے یہ انشور کیا کہ وہ جلوس کے راستے صاف رہیں. وہاں پہ بھی تکالیف آئیں، خاص طور پہ 9 محرم میں. اچانک ایمپریس مارکیٹ میں ایک نالے کا پانی آ گیا. سعید غنی صاحب ادھر پرسنلی گئے تھے اور جا کے ادھر کام کرایا تاکہ وہ جلوس کے عزاداران کو کوئی زیادہ تکلیف نہ آئے. اگلے دن میں خود کھارا در کھڑا ہو گیا تھا جا کے صبح، تاکہ وہ پانی جو کہ اس وقت بھی 4-4 فٹ پانی ان جگہوں پہ تھا، جلوس کے راستے کو کلیئر کیا جائے. وہ ہم نے کیا. اور اس کے بعد اب وہ تقریباً سارا اس میں بے انتہا کیچڑ اور سلج ہے. صبح ہم نے آرڈر کیا تھا کہ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ والے اس کی صفائی کریں. اس کے علاوہ سرجانی ٹاؤن، یوسف گوٹ،
اس میں بہت زیادہ بری حالت تھی، وہ بھی ابھی بائی اینڈ لارج پانی نکال دیا گیا ہے سوائے بہت ڈپریشن کے ایریاز میں، وہاں پہ بھی کیچڑ وغیرہ ہے، وہ بھی ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو کہا ہے کہ وہ جلدی صاف کریں۔ باقی ڈیفنس کے علاقے میں پرابلم تھا، وہاں پہ بھی ہم نے کوشش کی جو مدد ہم دے سکیں وہ ہم نے دی ہے۔ جو نیا نازم آباد ڈوب گیا تھا، پرائیویٹ سوسائٹی ہے جن کی رسپانسبلٹی تھی، لیکن ادھر بھی میں نے خود بھیج کے ڈپٹی کمشنر کو اور باقی لوگوں کو ان کو مدد کی، جو ہم نے سہولتیں دی ہیں کہ جی آپ کو کیا چاہیے اکوپمنٹ جو سندھ گورنمنٹ دے سکے جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، تاکہ وہاں پہ بھی لوگوں کو تکلیف سے جلد ان کی تکالیف آسان کی جائے۔ ان ٹرمز آف میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس 42,000 ٹینٹ سٹاک میں موجود تھے۔ ہم پی ڈی ایم اے میں ایک سٹاک رکھتے ہیں، وہ تقریباً اب زیرو پہ آ گئے ہم، اس لیے کہ ریکوائرمنٹ ابھی بہت زیادہ ہے، ہم نے اور پروکیور کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں جو موٹا میرے پاس ہے نمبرز، دادو میں جوئی کے علاقے میں 6,000 ٹینٹس دیے تھے ہم نے، یامشورو میں جو ہے وہ 1,160 ٹینٹس دیے تھے، اس کے بعد 5,400 میرپور خاص میں، 3,650، 5,400 ماسکیٹو نیٹس ہیں۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، انہوں نے پوری ڈیٹیل میرے پاس ہے۔ 4,000 ٹینٹس عمرکوٹ میں دیے ہیں، 6,000 ٹینٹ سانگڑ میں، اور 6,000 بدین میں، 1,770 تھرپارکر میں، 2,000 کے قریب ٹنڈو محمد خان میں، اور یہ ابھی آن گوئنگ ہے، اور یہ تو جو پہنچ چکے ہیں ادھر۔ اس کے علاوہ بھی این ڈی ایم اے نے بھی ہمیں دیے ہیں تقریباً 2,000 ٹینٹس این ڈی ایم اے کی طرف سے ہمیں ملے ہیں جو ہم نے دیے ہیں۔ 3,780 تارپولین شیٹس ہیں یہ واٹر پروف جو کہ انہوں نے دی ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ٹینٹس کے اندر جہاں پہ لوگ ڈسپلیسڈ ہیں ان کو کھانا پہنچائیں، اس میں بھی فلاحی ادارے لوکل لوگ بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں اور یہ پہنچا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑی شدید قسم کی آفٹر کووڈ اور آپ کی لوکسٹ، یہ ایک اور امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ ابھی کچھ دنوں سے 4-5 دن سے بارش کی ہوئی ہے، اس وقت کوئی امیڈیٹ فورکاسٹ نہیں ہے بارش کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ناردرن ایریاز میں، سوات میں، خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد میں بھی اس وقت شدید بارش آج کے دن تھنڈر سٹارمز کی پیشن گوئی ہے۔ ادھر وہاں پہ جو برساتیں آ رہی ہیں ہم ان لوگوں سے بھی سمپتھائز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ادھر بھی خیر و عافیت کرے، کس پہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں پہ بھی حکومتیں کوشش کر رہی ہوں گی اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر کوئی ہماری طرف سے مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ میں پارٹی لیول پہ بتا دوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ہی خیبر پختونخوا کی، بلکہ پہلے ہی اور کل پھر میرے سامنے بات کی تھی کہ پارٹی کے عہدیدار جو ان سے کہا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے موجود رہیں۔ یہ پانی بھی پھر دریائے سندھ میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے 2010 آپ کو یاد ہوگا، ان پہ بھی بڑی سخت نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تقریباً 3.5 لاکھ یا اس سے کچھ اوپر کیوسک پانی گڈو براج پہ آ چکا ہے۔ یہ کوہ سلیمان پہ جو بارشیں ہوتی ہیں یا اوپر سے جو پانی آنا ہے وہ جب ایڈ ہوگا، پھر یہاں پہ منگلہ ڈیم کی سپل وے کھول دی، یہ چیزیں بھی ہماری نظر میں ہیں کہ ایک اور امتحان یہ بھی ہوگا کہ سیفلی جو دریائے سندھ کا پانی ہے اس کو سمندر تک پہنچا دیا جائے۔ تو یہ جو ہمارے پاس ابھی تھریٹس ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت جو ایک بریچ ایل بی او ڈی میں ہے اس کو بند کرنے کے لیے، اور میں خود ادھر گیا تھا جب پرسوں، تو وہاں پہ کوئی طریقہ نہیں تھا پہنچنے کا، میں نے بھی ہیلی کاپٹر سے صرف ویو لیا تھا اس کا، اور پھر کشتیوں میں ہم نے وہاں پہ سینڈ بیگس پہنچائی ہیں، ادھر جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ یہ بریچز بند کرتے ہیں ان لوگوں کو کشتیوں میں پہنچایا، اور جو اور مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سارا ادھر ان کو دیا۔
تو یہ ساری ایشوز تھے جو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ یہی پوچھیں گے کہ بھئی آگے کیا؟ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پورے سندھ کے لیے ہم پروجیکٹس میں چاہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور ہم ساتھ مل کے آ کے کام کریں. اور یہ ایک جو قدرتی آفت آئی ہے، جیسے ہوا تھا کرونا میں، حکومت سندھ نے، میں کہتا ہوں کہ ہم نے وہ شروع میں انیشیٹو لیا اور سب نے ہمیں جوائن کیا، اور پھر ایک ساتھ اکٹھے کام کر کے ہم نے کچھ کنٹرول میں لائے معاملات کو، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. میرے خیال ہے اس وقت بھی اسی قسم کی یونٹی کی ضرورت ہے. میں بالکل کلیئر کہوں گا، چاہے جو کچھ بھی، مجھے پتہ ہے کہ ایز آئی ایم اسپیکنگ ہیئر، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کچھ دوست ہمارے کہیں جا کے کرٹیسزم کر رہے ہوں گے کہ یہ نہیں ملا، فلانا نہیں ملا. میں کہوں کہ جی وہ اپنا کام کریں، لیکن میں فیڈرل گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جس کوآپریشن کے، جس یونٹی کا مظاہرہ ہم نے کووڈ میں کیا، جیسے میں نے کہا سندھ گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے، باقیوں نے ان کے ساتھ دیے، اس میں بھی وہ سندھ حکومت جو سٹیپس لے رہی ہے اس کے ساتھ چلے. میں اسی طرح سے آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں، بڑی کرٹیسزم وغیرہ ہوتی ہے. اس وقت جو ہمارے ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں کراچی شہر کے لیے، میں نے ان کی یہ لسٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے، آج صبح میں نے ان سے کہا یار یہ ہم باتیں کرتے ہیں لیکن میرے پاس ایک پراپر نمبرز ہونے چاہیے، پروجیکٹس ہونے چاہیے کہ میں لوگوں سے کو بتا سکوں. میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہم جس میں کچھ پروجیکٹس میں، جیسے پہلا ہی پروجیکٹ اس میں لکھا ہوا ہے K4 والا، K4 میں فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے. جو اس وقت انویسٹمنٹ ٹوٹل ہماری کراچی کے کرنٹ پروجیکٹس، یہ نہیں کہ اس سال یہ انویسٹمنٹ ہو جائے گی اور اسی سال ختم ہوں گے، لیکن اس وقت کراچی میں 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں ایٹ ڈفرنٹ سٹیجز، کچھ ایگزیکیوشن میں اور کچھ پلاننگ کے ایڈوانس سٹیج پہ. یہ وہ نہیں ہے کہ ابھی، اس کے علاوہ بہت سارے جن کی ابھی صرف انیشیل کام ہوا ہے، لیکن یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کی فیزیبلٹیز تیار ہیں، کچھ فائنینسنگ سٹیج پہ ہیں، کچھ ایگزیکیوشن سٹیج پہ ہیں. میں آپ کو بڑے بڑے بتا دوں، یہ K4 کا پروجیکٹ میں نے بتایا، صرف واٹر سیکٹر میں واٹر سپلائی کے لیے 110 ارب سے اوپر کے پروجیکٹس ہیں، جس میں K4 کا فائنل کاسٹ جو ہم سوچ رہے ہیں اسٹینڈ الون وہ 60 ارب کے لگ بھگ ہوگا. آگمنٹیشن کا ایک پلان ہے کہ جی K4 کا پانی آگے کنزیومرز تک پہنچانا، وہ تقریباً 20 ارب روپے کا ہو. یہ ہم ورلڈ بینک کی اسسٹنس سے کر رہے ہیں کام. ہم نے ایک اسکیم ڈسٹرکٹ ساؤتھ کو پانی دینے کے لیے 30 MGD کی، یہ ہم سمندر سے پانی لا رہے ہیں ڈائریکٹلی عائشہ مسجد کے پاس. یہ فیزیبلٹی بنائی ہوئی اور یہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ ادھر کے لوگوں کو افورڈ کر سکتے ہیں، ہم پانی دے سکتے ہیں. 7 ارب روپے کی وہ اسکیم ہے. اس کے علاوہ 30 اسکیمیں اس وقت واٹر بورڈ کی چل رہی ہیں ایٹ ویریس سٹیجز، 17.5 ارب روپے کی. اور KWSB کا ہب واٹر سپلائی 6 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ سیوریج میں آئیں، اس کے کئی میں ایک پڑھوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. میں بلکہ ایک کام کروں گا، یہ شیئر کر لیجئے گا سب کے ساتھ کہ یہ سب کو مل جائے گا کہ یہ دیکھیں گے. 802 ارب روپے کے پروجیکٹ سندھ حکومت اس وقت کر رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب بھی کراچی میں نے سنا ہے کل آ رہے ہیں. اچھا ہفتے کو آ رہے ہیں؟ نہیں مجھے ابھی نہیں پتا، میں سیریسلی بتا رہا ہوں. اچھا ٹویٹ کیا شہباز گل نے، بڑی اچھی بات ہے. مجھے نہیں پتا، نہیں وہ اس پہ بھروسہ پتہ نہیں کتنے. مجھے ابھی تک یہ بتایا گیا ہے کہ کل آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک پروگرام نہیں آیا. ہو سکتا ہے پرسوں ہو گئے، شہباز گل صاحب کو پہلے صحیح پتا ہوگا. خیر پہلے تھرسڈے کا تھا، پھر فرائیڈے، اب سیٹرڈے. آج اہم انتظار. میری صرف درخواست یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں یہ جو 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں، اور ان کی ڈیٹیل میں آپ سب کو دوں گا،
ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو میچ کرے. کراچی کے لیے انفارچونیٹ سی بات تھی جب ہم نے خود فیڈرل گورنمنٹ کو بتایا کہ 10 ارب ڈالر کی بات کی ہے ورلڈ بینک نے کہ آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے, تو اس چیز کا مذاق اڑایا گیا. بہت افسوس کی بات ہے. جبکہ خود وہ جب سامنے آئے تو وہ 10 ارب ڈالر بنتے ہیں تقریباً آج کل کے حساب سے کتنے 1680 ارب روپے یا 1700 ارب روپے. خود فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پریزنٹیشن میں مجھے کہا کہ 3000 ارب کی ضرورت ہے. تو اگر 3000 ارب کی ضرورت ہے تو 800 کے ہمارے پروجیکٹس ہیں. میں یہ سارے فنڈڈ نہیں ہیں, لیکن اسی ٹائپ کی کمٹمنٹ ہمیں امید ہے کہ ہمیں ملے گی, اور اس میں ہر سیکٹر میں پروجیکٹس ہیں. میں آپ کو ڈیٹیل آ جائے گی تو یہ دے دیں گے آپ کو. یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ پروجیکٹس جو, اور اس میں کہ پوری ڈیٹیل آپ دیکھ لیں گے تو آپ پراپرلی اس کو اسیس بھی کر سکیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ کام کرے اور یہی کمٹمنٹ دکھائے, نہ صرف کراچی کے لیے, پورے صوبہ سندھ کے لیے. اس وقت میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ یہ پانی جو نواب شاہ شہید بے نظیر آباد سے لے کے بدین تک پھیلا ہوا ہے, اس کو نکالنے کے لیے بھی ہم نے 2011 میں بھی آپ کو یاد ہے کہ اسی قسم کی برساتیں ہوئی تھیں. اس وقت یہ پورا علاقہ ڈوب گیا تھا. اس سے کم برسات ہوئی تھی. فزیکل ایکسیس نہیں تھا, روڈ سارے سب موج تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ سارے روڈ, اب آپ چاہے اس وقت آپ میرپور خاص سے نوکوٹ نہیں جا سکتے تھے, اس لیے کہ وہ روڈ ڈوب گیا تھا بیچ میں. وہ روڈ سندھ حکومت نے بنایا ہوا ہے. آپ تھر پارکر نہیں جا سکتے تھے. اب تھر پارکر کی ہر جگہ ہاں کہیں کہیں پرابلم ہے, لیکن وہ روڈ نیٹ ورک جو ہم نے بنایا, جو سانگڑ میں روڈ نیٹ ورک بنایا, ابھی سانگڑ کے اندر میں خود ہو کے آیا ہوں, انہی روڈز پہ پبلک پناہ لی ہوئی ہے. اور اگر وہ روڈز بھی ڈوب جاتے تو وہ جگہ بھی نہیں ہوتی ان کے پاس. تو ادھر بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. خاص طور پہ ہم نے ایک ڈرینیج کا لیفٹ بینک پہ بنایا تھا سسٹم, لیکن اس کی انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا فیڈرل گورنمنٹ سے کہ وہاں بھی ہماری مدد کریں اور پورے سندھ کو ایک نظر سے دیکھیں. اور جیسے میں نے یہ بتایا, یہ ڈرینیج جو لیفٹ بینک کی ہے, ایل بی او ڈی بنی تو صحیح, لیکن ہمیں ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایل بی او ڈی ہم نے نہیں بنائی تھی, یہ پرانی ایک اسکیم تھی جو بن گئی. وہ ایل بی او ڈی نے نیچرل واٹر ویز کو بلاک کیا ہوا ہے. اور میں نے دیکھا ہے, آپ سب نے جو اس علاقے میں جاتے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا, وہ چیز اب ہم نے ایڈریس کرنے کی, اس میں انویسٹمنٹ بہت چاہیے. سندھ حکومت, فیڈرل گورنمنٹ, انٹرنیشنل ایجنسیز. میں ابھی گیا تھا, جب اپنے وزٹ کیا میں نے یہ سارے فلڈ افیکٹڈ ایریاز, تو لوگوں نے مجھے کہا کہ ایسے ہی ہماری مدد کریں جیسے آپ لوگوں نے 2011 میں کی تھی. 2011 میں صدر زرداری صاحب خود ان علاقوں میں گئے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ 2 بار تھر گئے تھے, عمر کوٹ 2 بار گئے تھے. اور اس وقت نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ فلی موبلائز تھی, ورلڈ فوڈ پروگرام, انٹرنیشنل ایڈ, یہ فیڈرل گورنمنٹ ارینج کر کے دیتی ہے ساری. انفارچونیٹلی اس دفعہ ابھی نہیں ہوا ہے, لیکن مجھے پوری امید ہے شاید احساس. انفارچونیٹلی میں نے بھی میڈیا میں سوائے کراچی کے اور کوئی کلپس دیکھی نہیں. اگر دکھائی بھی ہیں تو صرف آپ کرٹیسزم کے لیے بھلے دکھائیں, لیکن لوگوں کی پلائٹ بھی دکھائیں تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ یہ کیا پوزیشن ہے, کیا سچویشن ہے. اس وقت میں ایک جگہ گیا تو مجھے جواب بھی ادھر ہی سے ملا. میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں, جب لوگ جمع تھے میں نے ان سے بات کر رہا تھا, کہا جی ویسے ہی مدد کرو جیسے آپ نے 2011 میں کی تھی, جیسے شکایت کر رہے تھے میرے سے. تو ادھر یہ ایک اور صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے وہ ایک اور شخص بیٹھے تھے, کہتے اس وقت آصف علی زرداری تھا جس کو احساس تھا.
وہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری تھی، یہ فرق تھا. میں اسی لیے یہ پریس کانفرنس کی کہ میں وہ احساس دلاؤں کہ پورا سندھ، لیفٹ بینک ہمارا پورا اس وقت شدید تکلیف میں، لوگ ان کی مدد کے لیے امیڈیٹلی آنا چاہیے. میں نے ادھر ہی سے بیٹھے ہوئے پھر چیئرمین این ڈی اے میں سے بھی بات کی تھی. میں نے بتایا پھر ٹینٹس وغیرہ انہوں نے کچھ دیے، میں شکر گزار ہوں ان کا. لیکن ہمیں اور ضرورت ہے، اور امیڈیٹ ضرورت ہے کہ پلاننگ ہو رہی ہے اور پھر یہ ہو جائے گا ویسے نہیں. امیڈیٹ ضرورت ہے لوگوں کو ریلیف کی. ہمیں کووڈ کی وجہ سے، مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں، باتیں تو بہت ہو رہی، میں نہیں کچھ کرنا چاہتا لیکن کچھ پتہ نہیں پڑتی ہیں. آپ کو پتہ ہے 2 مہینے ہو گئے نا اس سال کے. ایف پی آر پچھلے سال سے اس سال، ہمیں تو وہ کاغذوں میں جو کچھ بھی کہیں، ہمیں جو پیسے ملتے ہیں نا، 100 روپے کلیکٹ ہوتے ہیں، اس میں سے 57.5 صوبوں کو جاتے ہیں. ان 57.5 میں سے 24.5، یہ رفلی نمبرز بتا رہا ہوں، سندھ کو آتے 24.25% اس کا، 57.5 کا. پچھلے سال اور اس سال میں ہمیں 0.77% زیادہ پیسے ملے. 0.77%. پچھلا سال کتنا خراب تھا سب کو پتا ہے. یہ سال میں کوئی اتنی زیادہ بہتری نہیں آئی ہے. اسی دوران ایس آر بی نے 14% زیادہ پیسے کما کے دیے سندھ حکومت کو. ان چیزوں پہ توجہ دیں. گورننس کا پہلا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسیشن اپنی پراپر، تاکہ لوگوں کو تبھی آپ سرو کر سکیں گے نا. ان چیز پہ توجہ دی جانی چاہیے. یہ ادارے ہمارے جو ایف پی آر 2 سال سے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، میں صرف اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ شاید کوئی آواز کہیں تک پہنچے. ایف بی آر 2 سال سے اپنے ٹیکسز نہیں کلیکٹ کر سکا. اس سال بھی کوئی بہتر پرفارمنس نہیں ہے. مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ اخبار میں آ جاتا ہے، کہیں سے خبر لیک ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے. پر ٹارگٹس اچیو کر لیے تو ہمارے تک کیوں نہیں پہنچے؟ پھر جب ایکچوئل نمبر دکھاتے تو واقعی وہ ٹارگٹ نہیں اچیو کیے ہوتے. جو مجھے ابھی ایف پی آر کا نہیں، کہیں اور سے نمبر ملا ہے ایف پی آر کی کلیکشن کا، ہمیں میں بتا رہا ہوں 0.77% زیادہ ملے. انہوں نے بتایا نہیں، جب میں نے یہ سوال کیا انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، 1.16% پچھلے سال سے زیادہ کلیکشن ہے ہمیں ملی. دیٹ مینز ہمارے کچھ پیسے روکے ہوئے ہیں. بہت سیدھی سی، کوئی میتھمیٹکس، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑا سمپل ہے. لیکن اسی دوران میں نے بتایا 14% ایس آر بی نے زیادہ کلیکشن کی ہے. یہ چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے تاکہ اس صوبے کے لوگوں کو، اس ملک کے لوگوں کو وہ ریسورسز فراہم کر کے دی جا سکیں، اور ان قدرتی آفات کا سامنا جو ہے، جو امتحانات اللہ تعالیٰ ہمارے پر ڈال رہے ہیں، ان کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکے. تو میری جو آپ کو ایک تو ڈیٹیل دینی تھی فلڈز کی، انٹینسٹی بتانی تھی، نقصانات کا کچھ آپ کو بتانا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ریلیف دی ہے اس کا بتانا تھا. آگے کے پروگرامز جو سندھ حکومت کے ہیں، اور ابھی فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب آپ نے ابھی بتایا مجھے کہ پرسوں آ رہے ہیں، ایک ٹویٹ سے پتہ چلا ہے آپ کو. تو جب بھی پرائم منسٹر صاحب آئیں ہم ان کے سامنے یہی چیزیں رکھیں گے کہ جی یہ سندھ حکومت جو ہے، اور یہ ساری مرزا آپ دے دیں گے نا یہ کاپی صاحب، یہ 802 ارب روپے کا جو ہم نے لگایا ہے ایک تخمینہ کہ ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس کو میچ کیا جائے. یہ صرف کراچی کے اوپر ہے، مجھے پورے سندھ کے لیے مدد چاہیے، خاص طور پہ ان علاقوں کے لیے، اور امیڈیٹ ریلیف چاہیے. میں نے چیئرمین این ڈی اے میں سے بھی کہا تھا، میں سب سے کہتا ہوں آپ نے، مجھے نہیں دیں آپ ہاتھ میں کوئی چیز، آپ خود جا کے لوگوں کے کو پیش کریں اپنی جو بھی ریلیف ہے. لیکن اس کو اللہ کے واسطے اس طریقے سے پولیٹیسائز نہ کیجئے، نیگیٹو پالیٹکس نہ کھیلیں اس کے اوپر. یہ مقصد تھا. آپ کے کوئی سوالات ہوں تو سیم صاحب ایک منٹ. واضح کر دیں. اور دوسرا یہ کہ کراچی میں جو
ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے، اس کے ایڈمنسٹریٹر کے معاملے پر کیا کوئی فیڈرل گورنمنٹ سندھ حکومت پر کوئی دباؤ ڈال رہی ہے کسی کی تعیناتی کے لیے؟ اور کراچی کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ لوگ بڑا تذبذب کا شکار ہیں۔ نہیں، کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ دیکھیں، جو کچھ بھی ہوگا قوانین موجود ہیں، اس کے تحت ہی ہوگا۔ اور فیڈرل گورنمنٹ اور ہم نے مل کے جو ایک فیڈرل پروجیکٹس پہ ایک کمیٹی بنائی ہے، اس میں بھی یہ چیزیں، ابھی پھر اس کی میٹنگ ہونی تھی، لیکن یہ برساتوں کی وجہ سے مطلب بڑی مجھے بھی تھوڑی سی ہوتی ہے وہ کہ جس پریشانی کی وجہ سے ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں وہ کمیٹی مل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ پریشانی ہوئی ہے۔ لیکن خیر یہ ہوتے، لیکن ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، میں نے تو خود ہی آفر کیا ہے نا، ہم ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، ہوگا سارا جو بھی قانون ہے اس کے تحت۔ آپ نے ایڈمنسٹریٹر کا ذکر کیا، ابھی ہم نے پورے سندھ میں کہیں پہ بھی ایڈمنسٹریٹر جو قانون کے تحت سندھ کابینہ نے، سندھ حکومت نے اپوائنٹ کرنے نہیں کیے، اس لیے کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارا چلیں ہمیں الزام دے دیں کہ پراپر ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا پورا، ہمیں تھوڑی سی تکالیف ہو رہی ہیں کچھ جگہ پہ۔ کراچی کے لیے ہم صلاح مشورہ ہر ایک سے کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کے لیے، اور لگے گا الٹیمیٹلی وہی جو سندھ حکومت چاہے گی۔ تو وہ مشورہ میں نے پچھلی بار آپ سے بھی کہا تھا، آپ کے پاس بھی، ہمارے پاس اس وقت وہ لوگوں کی کمی ہو گئی ہے، مین مسئلہ یہ ہے کہ تو رجال ہوا ہوا ہے۔ آپ کے پاس کوئی نام ہے تو بتا دیں اپنے علاوہ۔ شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا، شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا۔ شاہ صاحب یہ شکریہ۔ شاہ صاحب آپ کی جمہوری حکومت ہے، کراچی میں تو بہت سارے علاقے متاثر ہوئے، یقیناً غریب امیر سب علاقے متاثر ہوئے، لیکن جب ڈیفنس کے لوگ، کلفٹن کے لوگ 5 دن بجلی گھروں میں نہ ہو، آپ خود گئے تھے وہاں پر دورہ کیا، وہ اپنے حقوق کے لیے اگر کسی دفتر کے سامنے مظاہرہ کریں تو ان کے خلاف FIR درج ہو جاتی ہے، اور آج بھی اگر وہ نکلے تھے تو کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو کیا ایک جمہوری حکومت میں لوگوں کو یہ بھی حق حاصل نہیں کہ وہ کے الیکٹرک یا ان اداروں کے خلاف بات کریں جن کو وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور لاکھوں میں ٹیکس دیتے ہیں، شاید آپ بھی دے رہے ہوں کیونکہ آپ بھی فیز 2 میں رہتے ہیں، اور تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا ان لوگوں کا یہ جمہوری حق نہیں ہے؟ بالکل جی، احتجاج کا حق ہر ایک کو ہے، ایز لانگ ایز آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اور یہ FIRs کرتی ہیں، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے کمپلینٹ کے اوپر۔ کمپلیننٹ اگر آپ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی مراد علی شاہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو پولیس کا یہ فرض ہے کہ آپ کی کمپلینٹ سنیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مراد علی شاہ مجرم ہو گیا۔ تو ایک کمپلینٹ آئی اور اگر کوئی ادارہ کمپلینٹ کرتا ہے تو اس کی پھر اس وجہ سے FIR داخل ہوگی، باقی جو اس کی ہوگی انویسٹیگیشن وہ بالکل امپارشل ہوگی۔ اگر کہیں کوئی ایسا قانون کسی نے ہاتھ میں لیا ہوگا تو اسی کی پوچھ گچھ ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا، شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا، شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا، آپ نے تخمینہ لگایا کراچی سمیت سندھ بھر میں کتنے روپوں کا نقصان ہوا ہے اس حالیہ بارشوں کے دوران؟ دوسرا یہ سوال ہے کہ اس سے ماضی میں وزیر اعظم 2-3 مرتبہ آئے، آپ کو نہیں بلایا گیا ہے، کیا آپ کو باضابطہ طور پر دعوت دی گئی ہے اور آپ وزیر اعظم کو ایئرپورٹ لینے جا رہے ہیں؟ 2 سوال آپ نے کیے، تخمینے کی میں نے آپ کو بتایا، انیشل رپورٹس ہم نے سارے ڈپٹی کمشنرز کو کہہ کے اور انہوں نے بنائی ہیں۔ اب یہ ساری ایک ہمارے پاس سسٹم ہے، ہم نے 20 ضلعوں کو آفت زدہ قرار دیا ہے، ان کو کمپنسیشن کا ایک قانونی طریقہ ہے وہ فالو کر کے، قانون فالو کر کے اسیسمنٹس انہوں نے پریلیمنری کر لی ہیں، اس کو فائنلائز کر کے، اور آگے وہ ڈیٹیلز ہیں، میں جاؤں گا تو بہت زیادہ ہم نے کراچی میں تو خاص طور پہ زیادہ جلدی کام کیا، اس لیے کہ وہاں پہ تو ابھی پانی اترا ہی نہیں ہے۔ باقی جو علاقے ہیں ان میں تو پہلے اس وقت تو میں ڈی سی کو کہوں جب مجھے بتاؤ کتنے گھر گرے ہیں، اس سے پہلے وہ کہا کہ میں نے لوگوں کو تو بچانا ہے جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو، تو ہم اس وقت زیادہ فوکس ادھر کر رہے ہیں۔ کراچی میں تھوڑا اور کام ہو گیا، اس لیے کراچی سے پانی مور اور لیس بہت جگہوں سے 99% علاقوں سے۔ شاہ صاحب یہ بتا دیں، شاہ صاحب میں جواب تو دیا، میں ایک منٹ جواب دے دوں بھائی، سوال کیا تھا تو آپ کا پہلا سوال کا جواب تھی، دوسرا سوال آپ نے کیا وزیر اعظم صاحب کو، میں نے ابھی بتا چکا ہوں کہ میں نے سنا ہے، ٹی وی پہ ہی سنا تھا، پہلے تھرسڈے پھر فرائیڈے، ابھی آپ بتا رہے ہیں کوئی ٹویٹ ہوئی ہے کہ سیٹرڈے کو آ رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ دوں گا پروگرام بتا دیں، اس لیے کہ اور کام بھی ہوتے ہیں آدمی کو۔ لیکن دوسرا آپ نے کہا تھا کہ ملاقات مجھے بلائیں گے، میں بالکل جاؤں گا۔ ابھی پروگرام ہی نہیں ہوا تو میں بلانے کی تو بات
کیسے ہوگی ابھی تک نہیں مجھے پروگرام بتایا گیا. جیسے پروگرام پتہ چلے گا اور مجھے بلائیں گے تو میں بالکل جاؤں گا. ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے یا ان کو ریسیو کرنے کے لیے تو میں خود پوچھتا ہوں کہ جی میں کہاں آؤں, مجھے بتا دیں, اور میں ابھی پھر وہی کروں گا. اور اگر مجھے کہا گیا آئیں اور ریسیو کرنا ہے, میں کیوں نہیں کروں گا. تو یہ میرے خیال سوال ایکچولی آپ لوگوں نے بنا دیا, یہ پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آئیں گے آپ لینے جائیں گے نہیں لے جائیں گے. بالکل لینے جاؤں گا, لیکن اگر منع کر دیا جائے گا کہ نہیں لینے آئے میں نہیں جاؤں گا. میٹنگ میں آپ ملیں گے یا نہیں ملیں گے, بھائی بلائیں گے تو کیوں نہیں جاؤں گا, لیکن اگر نہیں بلایا جائے گا تو زبردستی میں بھی نہیں گھس سکتا کہیں. شاہ صاحب تव्हां सॼी सिंध जो दौरो करे आया आहियो, यकीनन तव्हां अपडेट आहियो उन हवाले सां. हिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खां अॻु में जीअं असां तव्हांजे अनाउंस थी त प्रेस कॉन्फ्रेंस थियण वारी आहे, त सिंध जे काफ़ी इलाइक़नि मां जेके आबादगार हुआ असीं छाकाणि त थोरो कनेक्टेड हुजूं था त माण्हुनि सवाल कया त सीएम साहिब खां लाज़मी पुछिजो. माण्हू चयो त कराची में अगरि पाणी आयो आहे बरसाति जो त दुकान में पाणी आयो, पाणी हटी वियो त दुकान वरी खुली वेंदो, उन गुज़र सफ़र हली वेंदो. पर हुते फसल आहे जेको साल में थींदो आहे, सॼी साल उन्हनि माण्हुनि जी उन ज़िंदगी ते हले थी उन फसल ते. त हिकिड़ो इहो सुवाल मुंहिंजो आहे त सिंध गवर्नमेंट उन फसल खे हिकिड़ो त तव्हां ॾियो पिया राशन ॾींदो, टेंट ॾींदो, ॿियो ॾींदो, पर ख़ुदि आबियानूं खोड़ इशूज़ आहिनि, कीअं उन माण्हुनि खे जेको आहे तव्हां उन्हनि जी बहाली इहो कंदो. ॿियो मुंहिंजो सुवाल इहो आहे त सीएम हिकिड़ो आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ठाहे पियो, सिंध जा ॿेट आहिनि जिते तव्हां ख़ुदि उन स्ट्रगल जो हिसो रहिया हुआ, ऐं सिंध गवर्नमेंट जी प्रॉपर्टी हुई, तव्हांखे अॻु में हिकिड़े चीफ मिनिस्टर लेटर बि लिखिया, ॿिया कया हुआ, त सिंध जे ही ॿेट जेके आहिनि उन ते हिकु भेरो ॿीहर कानून साज़ी थिए पई, उन ते सिंध गवर्नमेंट जो छा मौक़िफ़ आहे? देखो गालियों आपने दो चीज़ें आपने पूछी, दो सवाल मैं उर्दू में जवाब दे दूं ताकि सबको. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. काश्तकार जो है ना कम से कम 6 महीने मेहनत करता है और अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, और उसकी वो कोई मंथली नहीं कमाता पैसे या रोज़ाना के बेसिस पे उसकी कमाई नहीं होती, वो सीज़न के एंड में कमाता है. और उसकी जब फसल तबाह हो जाती है समझे 6 महीने की उसकी कम से कम 6 महीने की इनकम वाइप आउट होगी. और अगर अगला फसल नहीं लगा सके पानी होने की वजह से तो साल की इनकम वाइप आउट होगी. ये इसका बिल्कुल एहसास है. आबादगारों से हम बिल्कुल, लेकिन इसका क्वांटम जो है ना मदद का वो बहुत, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा अगर ये सारी ज़मीन. तो हम कोई भी जो हमारी रिसोर्सेज हैं इसमें इनके टैक्सेस को माफ़ करना वो हमारे हाथ में, वो बिल्कुल करेंगे. जो जहाँ पे अफेक्टेड होंगे डेफिनेटली माफ़ करेंगे. लेकिन ये भी कोई इनको इतनी बड़ी रिलीफ नहीं देगी. हम कोशिश यही करेंगे कि इनको अगले फसल के लिए कोई रिलीफ दें, इसलिए कि अगर पानी निकल भी जाता है तो इनके पास बीज फर्टिलाइज़र के पैसे नहीं होते, बिकॉज वो ईयर टू ईयर चलता है. उधर कुछ मदद इनकी करें. हम फेडरल गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि इनके एग्रीकल्चरल लोन्स जो हैं उनका इंटरेस्ट माफ़ किया जाए, इनकी जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है उसको थोड़ा डिफ़र किया जाए और आगे किया जाए, तो ये सारी चीज़ें होंगी. दूसरा आपने जो कहा अभी तक मुझे नहीं पता उसका, ये हमसे ज़रूर पूछा गया और हमने बड़ा क्लियरली बताया है कि ये आइलैंड्स सिंध गवर्नमेंट के हैं, और जो भी डेवलपमेंट होगी, अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, अगर होती है कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट, तो सिंध गवर्नमेंट और इलाके के लोगों के मफाद में ही हो सकती है. ये बड़ी क्लियरली कहा हुआ है हमने. सीएम साहब ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से एक मीटिंग की है. क्या इस प्लान आज की है? यहाँ के लोगों को भी बुलाया गया था, एमएनएज एमपीएस को, गवर्नर साहब भी मुशावरत में थे. तो इस प्लान के हवाले से आपको एतमाद में लिया गया है या नहीं? नहीं. अगर प्लान आता है उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सिंध गवर्नमेंट मैच करेगी या नहीं? सबसे पहले ये 806 अरब का मैं आपको दे चुका हूं, मैं तो खुद मैचिंग मांग रहा हूं. क्यों नहीं करेंगे? कराची के लिए, पूरे सिंध के लिए जो प्रोजेक्ट्स आएंगे हम बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे. लेकिन जो आपका सवाल था, मुझे ये कराची क्या कहा नाम ने, ट्रांसफॉर्मेशन, मैं बता दूं, एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी मैंने खुद ऐड की थी, वर्ल्ड बैंक के थ्रू बनवाई थी. कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बारे में मुझे पर्सनली, मैंने सुन तो ये मीडिया पे ही सुन रहा हूँ जो आप लोगों से, खुद मुझे कॉन्फिडेंस में अभी नहीं लिया गया. मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई चीज़ फाइनलाइज करने से पहले ना सिर्फ कॉन्फ्रेंस पे लिया जाए, लेकिन हमें
اس کو اسٹڈی کرنے کا اور اپنے ایڈوائس یا سجیشنز دینے کا موقع دیا جائے. شاہ صاحب بات کی جائے اگر بارشوں کی تو 90 سال کے بعد سب سے زیادہ بارشیں ہوئیں, کراچی متاثر ہوا, اور کراچی سے یقیناً اس وقت سب ہمدردی جتا بھی رہے ہیں. سپر سالار بھی یہاں پر تھے, یہ بھی آپ کے نالج میں ہوگا, اور انہوں نے کراچی کے تاجروں کو بھی کہا ہے کہ جو وفاق اور صوبے کی کمیٹی بنی ہے اس میں نمائندگی دی جائے گی. یہ وعدہ کیا ہے, آج اسٹیٹمنٹ آج رپورٹ ہوا ہے. ایک تو یہ چیز ہے آپ کی نالج میں ہے, ایک تو یہ معاملہ. دوسرا یہ کہ کیا پلان ہے کراچی کی بحالی کا, آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران نے جو ڈیفینس اور کلفٹن ڈوبے اس کا ذمہ دار بھی سندھ حکومت کو قرار دیا اپنی پریس کانفرنسز میں. جب کراچی ڈوبتا ہے تو آپ کے کھاتے میں آتا ہے, جب صفائی ہوتی ہے تو مختلف اداروں کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے, کراچی خاص طور پہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور ایڈمنسٹریٹر کے لیے واقعی آپ مشاورت کے پابند ہیں؟ کیونکہ لاہور کی نمائندگی اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سیٹیں نون لیگ نے جیتی ہیں, وہاں پر تو پی ٹی آئی نے شاید کسی سے مشاورت نہیں کی. یہاں پر آپ کے اوپر اتنا دباؤ کیوں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ نے نہیں ٹھیک ہے نا, دیکھیں آپ سوال بھی امید بہت ہی احترام کے ساتھ آپ نے کیا, آپ نے اس میں جواب بھی آپ کے سارے اسی سوال میں تھے. میں وہی چیزیں ریپیٹ کروں تو میرے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا, لیکن آپ ہی نے جواب دیے سارے کہ لاہور میں تو ایسا نہیں ہوا. یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک, اور اس میں پچھلی بار بھی آپ لوگوں سے تھوڑے سے میں نے گلہ کیا تھا, اگر اس طریقے سے شو کیا جائے گا کہ پتہ نہیں کیا ادھر ہو گیا, جبکہ ایسا نہیں تھا. بارش شدید, آپ نے 90 سال میں نہیں, 90 سال کا تو ریکارڈ ہے ہمارے پاس. یہ پتہ نہیں اس سے پہلے کبھی اتنی پہلے بارش ہوئی ہے جب سے دنیا بنی ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا. 90 سال کا ریکارڈ ہے, اس ریکارڈ کے حساب سے اگست کے مہینے میں ڈبل بارش ہوئی ہے پہلے کسی ایک مہینے کے مقابلے میں. تو یہ فیکٹس ہیں. باقی تو آپ نے جو سوالات کیے, جو آپ نے بات کی, مجھے نہیں پتا, یہ تو ہمارا اپنا پروپوزل ایک ہے, وہ آپ نے شاید میں نے خبر بھی نہیں پڑھی. ہمارا اپنا پروپوزل ہے کہ ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, بلکہ ناٹ اونلی کراچی, یہ مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ہدایت دی, ہم بیٹھے تھے, انہوں نے کہا نہ صرف کراچی, سندھ کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ہم ایڈوائزری کاؤنسلز بنائیں گے. وہاں کے لوکل سول سوسائٹی کے ہیں لوگ, انجینئرز ہیں, ایکسپرٹس ہیں جو کام کرتے ہیں, ان کو اس ایڈوائزری کاؤنسل میں آپ رکھیں. اور یہ پورے سندھ میں ہم کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کی انپٹ بھی ہمیں ملتی رہے. ہم کوئی فارملائز کر کے کوئی ان کی میٹنگز کرتے رہیں تو ان سے مشاورت ہوتی رہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے, اور یہ تو ہماری اپنی سجیشن ایک ہے. باقی مجھے نہیں پتا کہ اور کیا کانٹیکسٹ اس میں تھا, نمائندگی کا اور کیا اس میں آنسر تھا, لیکن ایک ایڈوائزری کاؤنسلز میں بالکل بزنس کمیونٹی سے بھی لوگ ہوں گے, باقی سول سوسائٹی سے ہوں گے. میرا اپنا انٹرسٹ ہے کہ زیادہ آرکیٹیکٹس, ٹاؤن پلانرز, انجینئرز, ان کی میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں اویلیبل ہیں اچھے, ان کی میں مدد لوں تاکہ ہم کر سکیں. باقی صحافی برادری سے بھی ہم لیں گے انشاءاللہ. بتائیے گا یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی جو زمینیں سندھ کی لی گئی تھی اس کے سپریم کورٹ میں قریباً 500 ارب روپے غالباً جمع ہیں. وفاقی حکومت یا عدالت عظمیٰ سے وہ کس طرح لیے جائیں گے؟ آیا آپ کو ٹرانسفر ہوئے ہیں یا نہیں, اور اگر ہوئے تو سندھ نہیں ہوئے تو سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. یہ کورٹ میں ہے معاملہ. اس وقت تک جہاں تک مجھے پتا ہے 62 بلین ہے یا کتنے جمع ہو چکے, نمبرز مجھے صحیح یاد نہیں ہے, اور ٹوٹل 500 ارب سے اوپر جو بھی آنے. سندھ گورنمنٹ, یہ دیکھیں یہ پیسہ کس چیز کا ہے؟ ملیر میں زمین ہے اس کا پیسہ ہے, ٹھیک ہے جی. مراد علی شاہ ایٹ فالٹ ہو سکتا ہے اس میں کہ میں نے پیسہ وہ نہیں لیا, آپ مجھے سزا دیں جو بھی ہے, لیکن یہ سندھ کے لوگوں کا پیسہ ہے اور زمین بلانگ کرتی ہے سندھ حکومت کو. میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, میری جب اس زمانے میں یہ کیس چل رہا تھا اس وقت چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ یہ پیسہ سندھ حکومت کا ہے.
ऑर्डर में अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ इतनी क्लियरली नहीं आई। हमने खुद एक दरख्वास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि ये पैसा दिया जाए और इसके ऊपर आप भले एक जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी बना दें, हमें कोई एतराज़ नहीं इस चीज़ पे। तो ये पैसा चाहे 62 अरब है या 600 अरब जो आना है टोटल, जितने नंबर्स मुझे नहीं पता सही, दिस बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ सिंध। ये इन ल्यू ऑफ लैंड है जो कि सिंध हुकूमत की प्रॉपर्टी है, जो सिंध के लोगों की प्रॉपर्टी है। ना सिर्फ ये खर्च सिंध में होगा बल्कि ये खर्च भी सिंध हुकूमत के थ्रू होगा। ये हमारा बड़ा कैटेगोरिक स्टैंड है, इस पे कोई और बात नहीं होगी। और मैंने सुना है ना इसकी बातें भी कई की जा रही, लेकिन ये बड़ी सिंध हुकूमत का बड़ा क्लियर स्टैंड है इस पे। शाह साहब मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि जनाब शहर से बारिश का पानी तो निकल गया है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के बड़े संगीन किस्म के मसाइल सामने हैं। तकरीबन शहर के तमाम इलाकों में ये मसाइल हैं। दूसरा कि वफाकी हुकूमत ने भंग की काश्त की परमिशन दे दी है, तो क्या सिंध हुकूमत भी इस काश्त की परमिशन दे दी कि भंग के पौधे लगा लिए जाए? देखो, मैंने कानून देखना पड़ेगा उन्होंने क्या किया है, मुझे नहीं पता इसकी डिटेल। मैंने भी वही मीडिया से सुना है, ये हेम्प इस्तेमाल होती है शायद दवाइयाँ बनाने में या क्या जो भी होता है। अगर पॉजिटिव, मुझे नहीं इसकी डिटेल पता, कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट जब तक मुझे पता नहीं हो। आपने बाकी जो सवाल किया, यस, ये देखिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हमारे यहाँ बनी नहीं है प्रॉपर। शाह साहब ये बता दें, मैं खत्म तो कर लूँ यार, मैं खत्म कर लूँ। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हमारे यहाँ बनी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बहुत जो हाई एंड इलाके उनमें नहीं बनी है। तो फिर होता क्या है कि ये सारा पानी सीवरेज लाइंस के थ्रू होता है और उनकी कैपेसिटी होती नहीं है। इस वजह से वो कोलैप्स कर गई हैं कई जगह पे। और एक बड़ा, मैंने कहा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खराब था, मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन जो था इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ इन बरसातों से। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये जो किस टाइप की इन्वेस्टमेंट, ये जो 10 अरब डॉलर तो पहले की बात थी। अगेन उनके किसी वजीर ने कह दिया कि जैसे वो हमें जेब में पैसे डाल के दे रहे हैं 10 अरब डॉलर। ऐसा नहीं है, आए खुद काम करें, हमें कोई एतराज नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट काम करे, हमें कोई एतराज नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट इधर प्रोविंशियल कंपनियां बना के काम करेगी तो वो हमें मंजूर नहीं है। सीएम साहब, आपको ये बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं या इसमें कुछ ताखीर होगी? मेरे भाई, बल्दियाती इलेक्शंस के लिए दो तीन स्टेप्स है। डिलिमिटेशन इसका पहला स्टेप है। डिलिमिटेशन आइन में लिखा है कि सेंसस जो लेटेस्ट है उसके तहत होगी। इस वक्त लेटेस्ट सेंसस नोटिफाइड जो है वो 1998 का है। अब 1998 के सेंसस पे तो मैं इंतखाबात नहीं कराना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कम से कम जो 2017 वाला सेंसस है वो नोटिफाई हो जाए। उसमें जो चेंजेस होनी उसमें हमें भी एतराजात हैं, काफी लोगों को एतराजात हैं, वो एतराजात दूर किए जाए और 2017 का सेंसस नोटिफाई हो। आप मुझसे अगर सवाल करेंगे जी जनरल इलेक्शन तो हो गए उस पर, तो वो आइन में तरमीम की गई थी उसके लिए कि सिर्फ 24th अमेंडमेंट आइन में की गई थी कि सिर्फ 2018 के जनरल इलेक्शंस के लिए ये सेंसस नोटिफाई है सॉर्ट ऑफ। जब तक नोटिफाई नहीं होंगे डिलिमिटेशन 98 वाले सेंसस पे तो मैं नहीं करना चाहूंगा, ना आप करना चाहेंगे। तो ये स्टेप्स हैं, सीसीआई ने नोटिफाई करनी है सेंसस को। सेंसस जब नोटिफाई हो जाएगा फिर डिलिमिटेशन होनी है और एज सून एज पॉसिबल जब ये डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसका भी एक प्रोसेस है, वोटर्स लिस्ट अपडेट हो जाएंगी, उसमें 120 दिन है। उसके बाद 120 दिन में इंतखाबात हम कराने के पाबंद हैं और कराएंगे, लेकिन ये सारी चीजें होनी चाहिए। शाह साहब, सीएम साहब, ये जो 6 रुकनी डेवलपमेंट कमेटी बनी थी उसके नोटिफिकेशन टीआर का क्या हुआ? और आपने कहा था कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते में जो बरसाती नालों पे कब्जे हैं उनकी लिस्ट पब्लिक की जाएगी, तो अब तक वो लिस्ट पब्लिक क्यों नहीं गई? मेरे पास देखिए, मेरी बात सुने। इंटीरियर नहीं, मैं भाई दोनों सवालात के जवाब देता हूं।
वो नोटिफाई हो गई है कमेटी, उसके TORs भी हैं, वो दे देंगे आपको अगर चाहिए होंगे, मेरे पास। नंबर 1। दूसरा, मैंने बिल्कुल कहा था कि हम जल्द से जल्द नोटिफाई करेंगे। मैंने एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस कराया है, उसमें आइडेंटिफाई भी किए हैं जो बड़े नालों के तहत है। अब उनकी जो ज़्यादा डिटेल स्टडी है, जिसमें नाम के साथ आएगा कि कौन कौन से लोगों ने किया हुआ है, वो मैं ऐसे रिलीज नहीं करना चाहता जब तक एक प्रॉपर स्टडी, और उसके लिए मैंने एक बनाया प्लान कि एक इंडिपेंडेंट लोगों के जरिए एक नालों की हम कराएं सर्वे। ठीक है जी। दूसरा सवाल था, यही एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यही प्रॉब्लम है। और मैंने तो कभी आपको शुरू में कहा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, LBOD जो बनी है उसने नेचुरल वाटरवेज को रोक दिया है, वहां पे प्रॉपर उसकी क्रॉसिंग्स नहीं बनी हुई। बाकी छोटे मोटे रोड तो हैं, वो छोटे मोटे रोड जब बनते भी हैं, ज़्यादा पानी आता है तो हम उन रोड्स में ब्रीच भी डाल के पानी निकालते हैं, ये ताकि आगे जाए पानी। बट LBOD को तो ब्रीच नहीं कर सकते, वो तो उल्टा मसला होगा। तो ये जो बड़े वाटरवेज है उनका इशू है, और उसके लिए मैंने तो खुद कहा है कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से चाह रहा हूँ कि हमने कुछ काम किया था, वो जो पुरान ढोरो है, ऐसे और बहुत सारे नेशनल वाटरवेज है, उनको बंद कर दिया है स्ट्रक्चर्स ने। शाह साहब, अकरम की चौड़ जी, अकरम अकरम नहीं, देखिए मेरी बात सुने। 3 एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किए थे, चौथा भी है जहां पे पानी खड़ा था, लोग रहते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया टावर से लेके कारादर तक ये जो इलाका था, ये बहुत शदीद प्रॉब्लम में था। यूसुफ गोट का इलाका, सुरजानी का इलाका, डिफेंस, और चौथा नया नाज़िमाबाद। हमने अपनी सारी मशीनरी, सारी एफर्ट्स पहले 2 इलाकों पे पहले लगाई। जब हमारी फ्री अप हुई कुछ मशीनरी, एक हद तक आप कर सकते हैं ना काम, पानी आपने जो निकालना है वो एक जितनी एफर्ट आप एक जगह डाल सकते हैं, मतलब एक काम करने के लिए अगर आपको 100 लोगों की जरूरत है और आपके पास 200 मौजूद हैं तो 100 बागी फारिग हो गए ना। जो हमारे स्पेयर में थी, तब हमने अप्रोच किया था DHA को कि जी हम अगर चाहिए तो हम मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम, वो अच्छी बात है ना। उन्होंने कहा, तब वो गई है स्पेयर की भी मशीनरी। के इलेक्ट्रिक के पास मैं खुद इसीलिए गया था कि उनसे के इलेक्ट्रिक मेरे अंडर में नहीं है, सूबाई हुकूमत के अंडर में नहीं है। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, लेकिन के इलेक्ट्रिक सप्लाई मेरे कराची के शहरियों को कर रही है बिजली, सफर हम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं खुद उनके पास चल के गया कि भाई बताओ कब आप करोगे। उनसे पूछा कि तुम्हें क्या मदद चाहिए, उन्होंने हमें बताया ये प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स एड्रेस करने की कोशिश की ताकि लोगों को बिजली मिले। और वो सिर्फ उधर नहीं था, जहां पे जो गिजरी का इलाका, जहां पे बिजली नहीं थी, वहां पे गरीब खानदान रहते हैं, उनके लिए मैंने कोशिश की कि जल्द से जल्द वहां बिजली मिले। और एंड में फिर नया नाज़िमाबाद भी मैंने अपनी DC को भेजा कि भाई इधर भी लोग रहते हैं, हम आंखें बंद करके, जब हमारे पास कुछ स्पेस है। और मैं आपको ये बताऊं, आप लोग चाहें, आपने देखी भी होगी, आशूरे के दिन मैं नॉर्मली एक जो पिछले 4 साल से मैं ये करता हूं कि एक एरियल व्यू लेता हूं जुलूस का, ताकि कुछ पता हो। इस दफे उस एरियल व्यू के साथ मैंने पूरे कराची का तकरीबन एरियल व्यू लिया। मेरे पास वो वीडियोस मौजूद हैं जो मैंने खुद निकाली है। शाह साहब, एक सेकंड में खत्म तो कर लूं यार। कराची में बाय एंड लार्ज संडे को था आशूरा, ये बारिश हुई थी थर्सडे को, जो शदीद बारिश आई थर्सडे को हुई थी। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन के अंदर मैं ये कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि
90% कराची से पानी निकल गया था। छोटी गलियों में कहीं ये आप मुझे ना कहें, नुकसानात की मैं बात नहीं कर रहा। थर्सडे को रात को हम खुद, मैंने आपको शेयर किया था लास्ट टाइम कि हमें गाड़ी से निकल के आने पर तक गाड़ी डूब गई थी। थर्सडे की रात को नर्सरी के मकाम पे मैं गाड़ी हम आगे नहीं ले जा सके थे, इसलिए कि उन्होंने कहा कि गाड़ी आपकी नहीं जाएगी। वहां पे कुछ मुझे मिले थे, एक लेडी थी जिनके बच्चे हो गए थे, वो जगह थी। और फ्राइडे को मैं 11-12 बजे उस इलाके से गाड़ी में से गुजरा हूं। जब मैं उधर से गया हूं तो एक दुकान वाले ने मुझे नर्सरी में रोका, उसने बताया कि जी तकरीबन 12 फुट, वो बता रहा था, वो सच कितना भी कि 12 फुट उस मेरे जो बोर्ड लगा हुआ है उधर तक पानी था। अगले दिन वो पानी निकल गया था आपका 6-8-12 घंटे में। तो ये चीजें भी हुई हैं, ये पता नहीं क्यों दिखाने के लिए एक इशू क्रिएट हो जाता है कि नहीं बताए। ये मैं कोई ये नहीं कह रहा, ये हमारा फर्ज है ये सब करने का। आशुरे तक मैं आपको बता रहा हूं 90% से ऊपर ये वीडियोस, तकरीबन मेरे पास कोई 10-12 मिनट की वीडियो है डिफरेंट इलाकों की जो मैंने बनाई है। आपको मैं कहूंगा शेयर कर लेंगे, मुर्तजा को मैंने दी थी, आप देखें। मैंने नाज़िमाबाद का पूरा, मैं कायदे आज़म की बाजार के ऊपर से जब वो जुलूस पे मैं गया, फिर उधर मैंने पायलट से कहा कि मुझे ये ग्रीन लाइन के अलोंग ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं, मुझे यूसुफ गोट देखते हैं सुजानी। पूरे रास्ते में मैंने गलियों तक की वीडियोस बनाई हैं, पानी नहीं। नागन चौरंगी आपने सुना है, आपको पता है, आप लोग रहते हैं केडीए चौरंगी। रात को 11-12 बजे वहां कई फुट पानी था। अगले दिन मैं 2 बजे केडीए चौरंगी पे मैं नहीं गया था उस दिन, इसलिए वो पहले ही साफ हो चुकी थी नागन चौरंगी। मैं 2 बजे के करीब नागन चौरंगी पे खड़ा था और पानी नहीं। ये चीजें सारी हमने करके दिखाई हैं, बट ये पता नहीं क्यों नजर नहीं आती। तो ऐसा नहीं कि हमने किसी को छोड़ दिया था, लेकिन जब हमारे पास स्पेयर अप हुई मशीनरी तो हमने उन इलाकों में भी गए जहां पे, और ये मेरे बस में होगा, अगर मैं कर सकूंगा मैं इस वक्त सवात अपनी मशीनरी भेजूंगा सफाई करने के लिए, ताकि लोग, अगर स्पेयर में है, जो मदद मैं कर सका हम करेंगे। हमारे ये एक ऐसा थोड़ी ये इलाका या वो इलाका, ये पूरा मुल्क हमारा है। तो ये इस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यस, अगर हमने किसी को निगलेक्ट किया हो और कहीं और चले गए हो वो बात होगी, पूरी कोशिश है, गलती से कोई चीज हो सकती है, कोई जगह रह गई हो, कहीं किसी को निगलेक्ट नहीं किया, हर जगह पे हम मौजूद रहे। जितनी मैं ये खारा दर के लिए जो इलाका डूबा हुआ था, मेरा ख्याल है दिन में 4 बार कम से कम पूछता था, 4 बार उन्हें कहता कि मैं अभी आ रहा हूं, आधे घंटे में मुझे साफ चाहिए, जो एक तरीके, लेकिन मुझे पता था कि उनको टाइम लगेगा पानी निकालने में। इस वक्त भी वहां पे आज सुबह मैंने कहा है बहुत ज्यादा स्लज है, ड्राई तो हो गया, कीचड़ है। वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ियां भेजी हैं ताकि वो स्लज निकाल सके। शाह साहब एक आध सवाल कर ले फिर देने जाने में। अब आप और से उमरकोट जाबा उसमें कुछ इश्यूज थे, कुछ ऑडिट के इश्यूज थे, लेकिन वो मैंने रिजॉल्व कर दिया है और मैंने स्पेशल टास्क दिया था, वो होके अब इंशाल्लाह आज तक मेरे पास फाइल पहुंच जाएगी ताकि रिलीज हो जाए। शाह साहब बारिशों के बाद में एक और खतरनाक सूरत पैदा हो गई है कि इस वक्त पहले माकड़ थे, वो माकड़ जो अब मच्छर में तब्दील हो गए हैं। बड़ी पैमाने पर जो इंसान और मवेशी मुतासर हो रहे हैं, बीमारियां फैल चुकी, खासतौर पर स्किन, मलेरिया, बुखार। सरकारी अस्पतालों का हाल ये, पानी अभी तक निकाला नहीं गया जो बारिश मुतासर जिला है। बाकी प्राइवेट अस्पताल मुकम्मल तौर पर भर चुकी है, डॉक्टर दोनों हाथों से लोगों को लूट रहे हैं। महकमा लाइव स्टॉक, महकमा सेहत क्या जिम्मेदारी अपनी पूरी कर रहे हैं, यानी कि इनको क्या अहकाम आपने जारी किए? इतनी बारिश के बाद और पानी ठहरने के बाद ये इशू हमें पता है होता है, हमने डायरेक्ट किया हुआ है, मिनिस्टर साहब ने लोकल गवर्नमेंट के कि वो स्प्रेस प्रॉपर करें जल्दी से। मैंने पीडीएमए को कहा है कि टेंट्स के साथ साथ मॉस्किटो नेट्स जल्दी भेजें ताकि लोगों को बचाया जा सके। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को भी एक्टिवेट की। ये है इशू, मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कि इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इशू है, लेकिन इस पे जो भी पॉसिबल है हम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कर लें। सीएम साहब ये बताइएगा कि मेयर कराची का, सीएम साहब
یہ بتائیے کہ میئر کراچی کے اختیارات کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ اختیارات چاہیے. دوسرا, آرمی چیف کل آئے تھے یہاں, اسٹیک ہولڈر سے انہوں نے ملاقات کی, آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ دیکھیں, دو چیزیں آپ نے کہی. میئر کراچی کے اختیارات, قانون میں بہتری لانے کے لیے تو ہم آلریڈی ایک کمیٹی ٹیم بنا چکے ہیں, اس پہ کام کر رہی ہے. میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیں, اختیارات آپ کو فل فلیج رسپانسبلٹی دے دی جائے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو پھر اختیارات مس یوز ہوتے ہیں, اور یہ ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے. میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, خواہ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ اور عجیب و غریب بیانات دینے شروع ہو جاتے ہیں کہ ایف آئی آر بھی میرے اوپر کرا دو, جو بھی چیز ہے وہ کر دو. لیکن وہ اختیارات مس یوز ہوئے, جب آپ نے کمرشلائز کر دیا سڑکوں کو اور اس پہ عمارتیں کھڑی کر دیں. یہ سب میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ہم بالکل, اور اسی وجہ سے 2013 میں اس چیز کو بریک لگانے کے لیے یہ کیا گیا تھا. اچھا, اس کے بعد بھی یہ رونا کہ اختیارات نہیں, اختیارات ابھی بھی ہیں. انشاءاللہ تعالی انہیں اختیارات کے ساتھ آپ کو کام کر کے بھی دکھائیں گے, اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اور آپ سب کا ساتھ رہے گا. انہیں اختیارات کے ساتھ ایڈمنسٹریٹرز آپ کو کام کر کے دکھائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اختیارات جو ہیں وہ اس کے لیے قانون میں تبدیلی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. بجٹ دستاویزات کا اگر جائزہ لیں تو تقریباً کراچی سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس جو جمع کرتے ہیں سندھ حکومت وہ تقریباً 250 ملین ہے, اور ایلوکیشن 250 ملین جی بلین. تو اب کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بنانے کے لیے انفراسٹرکچر آپ کو ورلڈ بینک سے 165 بلین لینے پڑیں گے؟ کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ہمارا بجٹ تو آلریڈی, ہمارا ٹیکس آلریڈی بہت زیادہ ہے وہاں سے. میرے بھائی دیکھیں, آپ انڈیویجول نہیں کرتے. میں اتنا کماتا ہوں اس لیے باقی سب کو چھوڑ دوں, ایسے نہیں ہوتا ہے طریقہ کار. ملک ایسے نہیں چلتے. یہ پتہ نہیں کیوں ہم بالکل ڈبے کے اندر بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ میں ٹھیک رہوں باقی سارے مر جائیں. ایسے کبھی کام نہیں ہوتا ہے. اگر ٹیکسز ہوتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں نا, بہت بات کرتے ہیں کہ جی آپ سروس ٹیکس اتنا کماتے ہیں کراچی سے. میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں, اللہ تعالیٰ کرے کہ 7 میں کراچی سے میں 4 گنا زیادہ سروس ٹیکس کماؤں. وہ تب کماؤں گا جب وہ سروس ادھر میں پرووائڈ کروں گا. یہ چیز سوچا کریں, اس ڈائریکشن میں نہ چلے جائیں آپ کہ جو لوگ کہتے ہیں یس کراچی میں پوٹینشیل, ابھی کراچی پوٹینشیل کی بات کریں, جو کراچی میں پلفریج ہو رہی ہے. کراچی ممبئی جتنا بڑا شہر, ممبئی بڑا ہے کراچی بڑا ہے مجھے نہیں پتا, تھوڑا سا بڑا ہوگا, اتنا زیادہ فرق نہیں ہوگا. ممبئی میں 60 ارب انڈین روپیز کلیکٹ ہوتے ہیں پراپرٹی ٹیکس میں. آج کل انڈین روپی کتنے, کبھی ڈبل ہے, 120 ارب روپے پاکستانی روپے کا پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے ممبئی میں. کراچی میں ہوتا ہے 1.5 ارب روپے. پوٹینشیل آپ دیکھتے نہیں ہیں, پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے اس شہر کا, لیکن وہ پلفریجز جو ہوئی ہیں ان کا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ان کو صحیح کریں. اسی سلسلے میں ہم نے پراپرٹی ٹیکس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ورلڈ بینک کو جو کلک آپ کہہ رہے ہیں ورلڈ بینک سے کیوں لیتے ہیں, تھوڑی انویسٹمنٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور ایونیوز کریٹ کریں گے. بہت شکریہ.